اب یہاں پر رزق کے جو اسباب ہیں جن کی بنیاد پر اضافہ ہو رزق میں، ان میں سے سب سے پہلے جو قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا۔ کثرت استغفار سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر پھر اللہ کی حکمت موجود ہے، یعنی وہ اس کے لیے اضافہ بہتر سمجھتا ہے یا اس کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ استغفار کی کثرت کرے تو رب ذوالجلال اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر سورہ نوح میں رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان، میں نے کہا استغفروا ربکم، لوگو اپنے رب سے بخشش چاہو، انہو کان غفارا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس بخشش کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ اللہ تجھ پہ زیادہ پانی والی بارش برسا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ اللہ تمہاری پھر مدد کرے گا، تم استغفار کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، کس سے؟ مال سے اور بیٹوں سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغ بنا دے گا، نہریں بنا دے گا۔ اب استغفار پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مرتب ہو رہی ہیں، استغفار پر۔ تو یعنی جو کثرت رزق ہے، فراوانی ہے، مال و دولت ہے، اولاد کے لحاظ سے جو سب، اس کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو یعنی استغفار کو بیس بنایا گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ بہت زیادہ کرم کرتا ہے۔ یہ سبب آج کے ماحول میں، یعنی جب ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، مجھے پتہ چلے، مجھے کوئی نسخہ بتائے کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، تو یہ قطعی طور پر بغیر کسی شک کے فائنل نسخہ ہے قرآن مجید برہان رشید میں، اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جو کہ مسند امام احمد میں موجود ہے۔ مسند امام احمد کی جلد نمبر 1 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اکثر من الاستغفار، کہ جس بندے نے کثرت سے استغفار کی۔ یہ ہمارے عرف میں یہ لفظ لوگ غلط پڑھتے ہیں، یا تو استغفار پڑھتے ہیں، یا اگر پہلا مقصور بھی پڑھ لیں تو تا پہ پھر بھی کسر نکال جاتے ہیں، استغفار۔ استغفار بھی غلط ہے اور استغفار بھی غلط ہے، اصل میں استغفار، استغفار طلب مغفرت۔ باقی جب وہ دعا کوئی پڑھیں گے استغفر اللہ تو پھر وہ اس طرح پڑھا جائے گا واحد متکلم کا صیغہ۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اکثر من الاستغفار، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اس کا معنی سمجھتے ہوئے زبان پر یہ لفظ لاتا ہے۔ ایک ہے محض خیال میں ہونا، مقصد یہاں ہے تلفظ کرنا، یعنی زبان سے پڑھنا، زبان سے بولنا۔ اگرچہ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، مگر شرعی طور پر جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اس کا تلفظ کرنا، اور اس کا جامع طریقہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کا ہر غم مٹا دیتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ہم، ہر قسم کا غم، خواہ وہ رزق کا ہے،
خواہ وہ اولاد کا ہے، خواہ وہ علم کے لحاظ سے ہے، وہ کوئی اور مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فراجا، فراجا کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بھنور سے نکال دیتا ہے، رب ذوالجلال جو ہے اس کو ان حالات سے بری کر دیتا ہے، ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ جگہ بنا دیتا ہے جہاں سے وہ نکل سکے، مخرج اس کے لیے بنا دیتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کس بیس پہ؟ استغفار پہ، کہ اس نے استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھا، استغفر اللہ اس نے اپنا ورد بنایا، استغفر اللہ اس نے اپنا وظیفہ بنایا، استغفر اللہ وہ کثرت سے پڑھتا رہا، تو اس کے لیے یہ فوائد ہیں کہ مشکلیں حل ہو جائیں گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور جب ہر طرف سے اس کے ارد گرد راہیں بند کر دی لوگوں نے تو اللہ اس کا رستہ بنا دے گا، اور پھر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق دے گا، اور کمال یہ ہے کہ وہاں سے جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی ویسے عمومی طور پر ایک بندہ پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں مجھے یہاں سے اتنا رزق ملے، میں یہ کروں مجھے یہاں سے اتنا رزق ملے، تو اس وظیفے کا یہ کمال ہے کہ اسے وہاں سے مل جائے گا جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی ایک جگہ کا بارے میں وہ سوچ رہا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے 20 سال اس کو ہو گئے ہیں سوچتے ہوئے کہ مجھے اس جگہ سے رزق ملے گا، تو پھر بھی نہیں مل رہا، لیکن اس وظیفے سے 20 سال میں 1 منٹ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس جگہ سے ملے گا، تو اللہ وہاں سے اس کو دے دے گا۔ یہ تو اس کی کامل قدرتیں ہیں۔ تو یعنی اس آج کے جو افزائش رزق کے اسباب ہیں، اس کے لحاظ سے یہ سارے سامعین کو وظیفہ ہم سنت سے بتا رہے ہیں۔ اکڑوں مکڑوں کے جو وظیفے ہیں وہ چھوڑ دو، یہ قرآن و سنت کے جو وظائف ہیں ان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھو، کہ اور پھر جہاں تک ایک پھر بھی اجازت کا تعلق ہوتا ہے تو میں اپنی طرف سے آپ سب کو اجازت بھی اس کی دے رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور میرے ساتھ ابھی مل کے پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب اس پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کی مشکلیں آسان ہوں گی، اور ہر مشکل کے لیے آسانی ہے، اور پھر ہر تنگی جو ہے وہاں سے نکلنے کا رستہ ہے، اور وہاں سے رب ذوالجلال رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ سب کو اس وظیفے کے ذریعے، اس ورد کے ذریعے رزق کی فراہمی